والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم سيد بارك على صاحب الدعوة النبوية والصلاة الحيدرية والقسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القاسمية والحجج الرزبية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائمة بالصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في كتابه المبين وهو ذكر الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. اللهم صل على محمد وآل محمد. خالق کون و مکا مالک ارض و سما رازق انس و جن. یہ کھٹکتے ہوئے قدم، یہ چٹکتی ہوئی کلیاں، یہ لچکتی ہوئی ڈالیاں، یہ مہکتے ہوئے پھولوں کو خلق کرنے والا وہ پروردگار اپنی کتاب قرآن مجید میں، وہ کتاب جو قیامت تک کے لیے ہادی ہے، روشن ہے، معجزہ ہے، اس کتاب میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمان نہیں ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے گا اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ سیدھا آج کا یہ ماحول ہے کہ ہمیں دنیا میں نکل کے تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ باب الحوائج کون کون ہے۔ اللہ اور معصوم جو القاب دے وہی القاب درست ہے، ہمیں یا آپ کو القاب دینے یا رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ روایت میں ہے کہ پروردگار نے معصومین کے ذریعے 4 باب الحوائج بتائے ہیں۔ میں آپ کے سامنے 4 باب الحوائج کے نام پیش کرتی ہوں۔ پہلا ہے ہمارے اور آپ کے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. پہلے باب الحوائج ہمارے ساتویں امام ہیں۔ ان سے متعلق ہے کہ جب ساتویں امام 14 برس کے تھے تو چھٹے امام نے ان کا تعارف کرایا تھا کہ یہ باب الحوائج ہیں۔ ایک ہوتی ہے باب الدعا، ایک ہوتے ہیں باب الحوائج۔ باب الدعا دعا میں حمد بھی ہو سکتی ہے، دعا میں شکر بھی ہو سکتا ہے۔ حاجت کی جمع ہے حوائج۔ باب الحوائج اسے کہتے ہیں اگر کوئی اپنی حاجت کسی کے در پہ لے کر جائے اور جو شخص اس کی حاجت کو قبول کروائے گا اسے باب الحوائج کہتے ہیں، یعنی جس در پہ حاجت قبول ہوتی ہے اسے باب الحوائج کہتے ہیں۔ سلوات پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. پہلے باب الحوائج ہمارے ساتویں امام ہیں۔ جب ساتویں امام گہوارے میں تھے، چھوٹے سے تھے، گہوارے میں تھے، تو چھٹے امام کا شاگرد کہتا ہے کہ میں ایک دن گیا، میں نے دیکھا کہ جو چھٹے امام تھے وہ گہوارے میں کسی بچے سے عربی زبان میں بات کر رہے تھے۔ تو میں ہنسنے لگا، میں نے کہا آقا آپ اس گہوارے میں لیٹے چھوٹے سے بچے سے عربی زبان میں بات کر رہے ہیں، یہ آپ کو جواب بھی دے گا؟ تو مولا کو جلال آ گیا، کہا یہ گہوارے میں کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ حجت خدا ہے۔ کہا یہ جو گہوارے میں لیٹا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ حجت خدا ہے۔ کہا میں وہاں پہ ادب سے بیٹھ گیا، میں سننے لگا۔ مجھے تعجب تب ہوا جب گہوارے میں لیٹے چھوٹے سے بچے نے عربی زبان میں جواب دیا۔
مجھے تعجب تب ہوا کنیزان سیدہ میں یہاں پہ روک کے ایک بات کہہ دوں کہ ہمارے 12 امام جب دنیا میں آئے ہیں تو آتے ہی ساتھ انہوں نے کلام کیا ہے. پہلے امام نے بھی کلام کیا ہے, دوسرے امام نے بھی کلام کیا, تیسرے امام نے بھی کلام کیا, سارے امام نے کلام کیا. پہلے امام نے رسول اللہ سے کلام کیا تھا, دوسرے تیسرے نے پہلے امام سے کلام کیا تھا, چوتھے امام نے تیسرے امام سے کلام کیا, 12ویں امام نے 11ویں امام سے کلام کیا. جتنے بھی امام آئے ہیں 12 کے 12 امام دنیا میں آتے ہی انہوں نے کلام کیا. تو نظام سیدہ میں سوچتی تھی کہ جو 12 امام آئے انہوں نے دنیا میں آتے ہی کلام کیوں کیا. پھر میری نظر میں سورہ مریم آیا. جب پروردگار نے جناب مریم سے کہا کہ مریم اس بچے کو لے کر جاؤ, تو جناب مریم نے کہا پروردگارا یہ بچہ میں کہاں لے کر جاؤں؟ جب لوگ پوچھیں گے یہ بچہ کہاں سے آیا تو میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ کہا کہ آج تم نہیں بولو گی, آج یہ بچہ بولے گا. جب جناب مریم گہوارے میں جناب عیسیٰ کو لے کے گئی ہیں تو لوگوں نے کہا مریم یہ بچہ کہاں سے آیا؟ جناب مریم نے کچھ بولا نہیں, اشارے سے بولا کہ آج میں نہیں بولوں گی, آج یہ بچہ بولے گا. قالا کیف نکلم من کان مہاد فی صبیحہ. تو لوگ اعتراض کرنے لگے کہ یہ گہوارے میں لیٹا چھوٹا سا بچہ کیا جواب دے گا, کیا بولے گا؟ کہا مریم آپ بتائیے, آپ کے ماں باپ پاک دامن ہیں, ہارون بھی اچھے ہیں, عمران بھی اچھے ہیں, آپ یہ بچہ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ جناب مریم نے کہا آج میں نہیں بولوں گی, آج یہ بچہ بولے گا. کبھی کبھی معصوم بچے نے بھی عصمت کی گواہی دی ہے. جب جناب عیسیٰ نے جناب مریم کی گواہی دی تو کوئی عیسائی یہ نہ کہہ دے کہ جناب عیسیٰ محمد سے افضل ہے. اللہ نے 12 سے بلوا کے بتا دیا, دیکھو ان کے تو 12 کے 12 نائب بھی بولتے ہیں. صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ نے بتا دیا 12 کے 12 کو کلام کر کے بتا دیا کہ انہیں افضل نہ سمجھنا, ان کے تو 12 کے 12 نائب بھی بولتے ہیں. تو نظام سیدہ جب 7ویں امام کو چھٹے امام نے کہا کہ یہ باب الحوائج ہے شاگردوں کے سامنے, وہ پڑھاتے تو چھٹے امام استاد تھے, شاگرد ان سے پڑھنے آتے تھے. شیعہ نہیں پڑھنے آتے تھے, اہل سنت پڑھنے آتے تھے. امام نے کبھی یہ نہیں کہا جب ہمیں امام نہیں مانتے تو پڑھنے کیوں آتے ہو. ابو حنیفہ پڑھنے آتے تھے, مالک پڑھنے آتے تھے, یہ تو پھر بھی مسلمان تھے. یہودی عیسائی پڑھنے آتے تھے. امام نے کبھی نہیں کہا کہ جب تم ہمیں امام نہیں مانتے تو پڑھنے کیوں آتے ہو. امام نے کہا اصول یہ ہے کہ پڑھاؤ, جو عظمت سمجھ کے مان لے اسے آنے دو, جو نہ مانے اسے جانے دو. وہ اور ہوں گے جو تلوار کے زور سے منواتے ہیں, ہم علم سے منواتے ہیں. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری, ہم سب کا مولا, ہم سب کا رہبر, داماد پیمبر. نعرہ حیدری, حیدری, نعرہ صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. کہا کہ وہ اور ہوں گے جو تلوار کے زور سے منواتے ہیں, ہم علم کے زور سے منواتے ہیں. کنیزان سیدہ جب 7ویں امام کو باب الحوائج کہا گیا تو 7ویں امام نماز پڑھ رہے تھے. چھٹے امام نے کہا دیکھو یہ تمہارے باب الحوائج ہے, میرے بعد تمہارے امام بنیں گے. تو لوگوں نے کہا کہ اے آقا آپ نے کہا ہے کہ کھلے در کے سامنے نماز نہیں پڑھنا چاہیے, جلتی ہوئی چراغ کے سامنے, کھلی ہوئی کتاب کے سامنے نماز نہیں پڑھنا چاہیے, توجہ بٹ جاتی ہے. آپ کے جو فرزند ہیں وہ کھلے در کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں. تو کہا میرا بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں ہے, جب وہ نماز تمام کر لے گا تو اسی سے پوچھ لینا. جب 7ویں امام نے نماز تمام کر لیا تو لوگ ان کے پاس آئے, کہنے لگے کہ اے فرزند رسول آپ کے بابا نے کہا ہے کہ کھلے در کے سامنے نماز پڑھنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے. تو 7ویں امام نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے کہ نماز مکروہ ہو جاتی ہے, لیکن مکروہ کیوں ہو جاتی ہے تم یہ بتاؤ. کہا کہ کیونکہ توجہ بٹ جاتی ہے. کہا کہ اس در سے میرا خدا مجھ سے زیادہ قریب ہے. ایک صلوات پڑھے محمد. صلی علی محمد و آل محمد. کنیزان سیدہ
لوگوں نے کہا کہ کھلے در کے سامنے نماز پڑھنے سے توجہ بڑھ جاتی ہے. تو ساتویں امام نے کہا تمہارے احکام اور ہے، ہمارے احکام اور ہے. تمہارے سامنے اگر در کھول دیا جاتا ہے تو تم دروازے کو دیکھتے رہتے ہو، نماز نہیں پڑھتے. ہمارے پیروں سے تیر بھی نکال لیے جاتے ہیں تو ہم نماز میں ہی ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام نے کیا جواب دیا کہ اگر تمہارے سامنے در کھول دیا جاتا ہے تم دروازے کو دیکھتے رہتے ہو، نماز نہیں پڑھتے. ہمارے پیروں سے تیر بھی نکال لیے جاتے ہیں تو ہم نماز میں بھی ہوتے ہیں. بے شک بے شک. کنیزان سیدہ یہاں روک کے میں ایک جملہ کہہ دوں کہ اول وقت نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے. ایک عالم دین تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں ایران موٹر وے پہ جا رہا تھا، گرمی تھی، دھوپ کی تپش تھی. میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو دھوپ میں اول وقت ظہر کا وقت تھا وہ نماز پڑھ رہا تھا. تو میں نے سوچا کہ میں عالم دین ہو کر میں سفر کر رہا ہوں اور یہ اول وقت نماز پڑھ رہا ہے. میں نے ڈرائیور سے گاڑی رکوایا، میں نیچے اترا، میں نے انتظار کیا کہ اس کی نماز تمام ہو جائے. جب اس نے نماز تمام کر لی تو میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے اول وقت نماز کہاں سے سیکھا؟ میں عالم دین ہو کے جا رہا تھا، میں نے اول وقت نماز نہیں پڑھی، میں عالم دین ہوں اور تم اول وقت نماز پڑھ رہے ہو اس دھوپ کی تپش میں. کہا کہ تم پڑھے لکھے ہو؟ کہا نہیں پڑھا لکھا، ان پڑھ ہوں میں. کہا کہ تم نے اول وقت نماز سیکھی کہاں سے؟ وہ چرواہا تھا، بولا کہ میں نے اول وقت نماز اپنی بھیڑ بکریوں سے سیکھی ہے. توجہ چاہتی ہوں. اس نے بولا کہ میں نے اول وقت اپنی بھیڑ بکریوں سے سیکھی ہے. کہا کیسے؟ کہا جب دن بھر کے کھانے کے بعد، ان کو چرانے کے بعد، جب شام کے وقت میں انہیں آواز دیتا ہوں تو ساری میری بھیڑ بکریاں چلی آتی ہیں. کوئی بکری یہ نہیں کہتی کہ میں نے ابھی تو پوری طرح سے گھاس نہیں کھایا، کوئی بکری یہ بھی نہیں کہتی کہ میں نے آج تو پانی بھی نہیں پیا. وہ جانور ہے، وہ جانتی ہے کہ میں ان کا مالک ہوں. ایک آواز دینے پہ وہ مالک جانتی ہے کہ میں ان کا مالک ہوں. ایک آواز دینے پہ وہ چلی آتی ہیں. میں تو پھر بھی انسان ہوں، میں جانتا ہوں کہ میرا حقیقی مالک اللہ ہے. جب وہ اذان کہلواتا ہے حی علی الصلاۃ، اے میرے بندے نماز کے لیے آؤ. صلوات پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. جب پروردگار اذان کہلواتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، اے میرے بندو نماز کے لیے آؤ، جب جانور اپنے مالک کی ایک آواز پہ چلے جاتے ہیں، ہم تو پھر بھی انسان ہیں، ہمیں اپنے مالک کی ایک آواز پہ جانا چاہیے. کنیزان سیدہ، شکاگو میں ایک سائنس کا میوزیم ہے. اس کے بیسمنٹ میں خواجہ نصیر الدین توسی ایک سائنٹسٹ تھے. انہوں نے بہت انوینشن کی ہیں، بہت ایجادات بنائے ہیں. موسم کا حال بتانا انہوں نے سکھایا ہے کہ موسم کیسے پہچانتے ہیں، کب بارش ہے، آج دھوپ ہے کہ نہیں ہے. موسم کا حال بتانا انہوں نے سکھایا ہے. ان کی بہت ایجادات ہیں، انہوں نے بہت انوینشن کی ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک کسان کے گھر پہ رکا تھا، میں روز باہر سوتا تھا. ایک دن اس کسان نے کہا کہ آج آپ باہر سوئیں گے یا پھر آج اندر سوئیں گے؟ تو میں نے کہا میں باہر ہی سوتا ہوں، باہر سوؤں گا. کہا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ آج بارش ہونے والی ہے، آج آپ اندر سو جائیے. کہا نہیں. آسمان کی طرف انہوں نے دیکھا، وہ موسم بتانے میں ماہر تھے، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا. کہا کہ نہیں آج بارش نہیں ہوگی، میں باہر ہی سوؤں گا. آدھی رات کے بعد بارش ہو گئی. وہ ترنت دوڑتے ہوئے کسان کے پاس پہنچے. کہا بتاؤ بھائی، میں تو موسم بتانے میں ماہر ہوں، میں نہیں پتہ لگا سکا کہ آج بارش ہوگی یا نہیں، تم نے بتا دیا کہ آج بارش ہوگی. کہا کہ میں نے نہیں بتایا، میرے گھر میں کتا پلا ہوا ہے، رات جس دن بارش ہوتی ہے وہ گھر کے اندر آ کے سوتا ہے. کنیزان سیدہ، اب خواجہ نصیر الدین توسی نے جانوروں پہ تحقیقات شروع کر دی. کنیزان سیدہ، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو انسان سے پہلے جانوروں کو پتہ چل جاتی ہیں. اب میں نے یہ سارا واقعہ کیوں بتایا، ذرا توجہ سے سنیے گا. جب خواجہ نصیر الدین توسی کا آخری وقت آیا، وہ کازمین میں تھے. میں نے آپ کو بتایا کہ 7ویں امام باب الحوائج تھے، وہ کازمین میں تھے. لوگوں نے کہا کہ اب آپ کا آخری وقت ہے،
آپ یہی مطلب کہ دفن ہوں گے یا پھر کہیں اور ہم آپ کو کربلا لے چلے، نجف لے چلے، آپ کہاں دفن ہوں گے؟ کہا مجھے حیا آتی ہے میں باب الحوائج کے دربار میں دم توڑوں اور کہوں کہ مجھے کہیں اور لے چلو، مجھے یہیں پر دفن کر دینا۔ اب لوگوں نے کہا کہ آپ کو کہاں پہ دفن کریں؟ تو کہا کہ مجھے 7ویں امام کے قدموں میں دفن کر دینا۔ کیا کہا خواجہ نصیر الدین طوسی نے؟ کہ مجھے 7ویں امام کے قدموں میں دفن کر دینا۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ لوگوں نے کہا اچھا آپ بتائیے آپ کی قبر پہ کیا لکھے؟ خواجہ لکھے، علامہ لکھے، سائنٹسٹ لکھے، ہم آپ کی قبر پہ کیا لکھے؟ کہا کہ کچھ مت لکھنا، سورہ کہف کی یہ آیت لکھ دینا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَسِیدِ، کہا کہ اس کا آیت لکھ دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کتا ان کے سامنے پیر پھیلا کے لیٹا ہوا ہے۔ خواجہ نصیر الدین نے اپنے کو کتا کہا کہ میں باب الحوائج کے صدقے میں جو بھی بنا ہوں آج باب الحوائج کے صدقے میں بنا ہوں۔ ایک صلوات محمد وآل محمد۔ نعرے حیدری، یا علی حسین یاس، زندہ باد، حسین یاس، زندہ باد، یزید یاس، مرداباد، یزید یاس، مرداباد، نعرے حیدری، یا علی، نعرے سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فریضان سیدہ، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ عزاداری پہ اتنا خرچہ نہ کیا کرو، تبرکات پہ اتنا خرچہ نہ کیا کرو، سکائی نہ کیا کرو، سبیلے نہ لگایا کرو۔ میں ایک واقعہ بتاتی چلوں۔ 2 افراد تھے، بس سٹینڈ پہ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک جو شخص تھا وہ بیڑی پی رہا تھا، بیڑی پینے والا تھا، اور ایک جو دوسرا شخص تھا وہ نہیں پیتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے جب بس لیٹ ہو جائے تو سگریٹ کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ اس نے 1 پی، 2 پی، 3 پی، پیتا چلا گیا۔ تو اس کے ساتھ میں جو شخص تھا وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ دن بھر میں کتنی سگریٹ پی لیتے ہیں؟ کہا کہ 1 سے 2 ڈبی پی لیتا ہوں، 20 سے 40۔ کہا کہ بتائیے اچھا 1 ڈبی کتنے میں آتی ہے؟ پرانا واقعہ تھا تو اس نے کہا اتنے میں آتی ہے 1 ڈبی۔ اس نے فوراً کیلکولیٹر نکالا، کیلکولیشن کرنا چالو کر دیا۔ دن میں 20 سے 40، سال میں 365 دن، اور 20 سال سے زیادہ پینے لگا۔ جب کیلکولیٹ کیا تو اس نے کہا یہ سامنے بلڈنگ دیکھ رہے ہو؟ کہا تم نے اتنی سگریٹ پی لی، اگر پیسہ جوڑا ہوتا تو یہ آج بلڈنگ تمہاری ہوتی۔ اب وہ سگریٹ پی رہا تھا، ویسے بھی اس کا دل بیٹھ گیا، سوچنے لگا کہ میں نے اتنی سگریٹ پی لی کہ آج یہ بلڈنگ ہماری ہوتی۔ اب توجہ ساتھ سنیے گا۔ اس نے پلٹ کے اس سے پوچھا کہ آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ کہا میں نہیں پیتا۔ کہا تمہاری ایسی کتنی بلڈنگیں ہیں؟ پوچھا تمہاری ایسی کتنی بلڈنگیں ہیں؟ اس نے کہا 1 بھی نہیں۔ کہا مجھے پاگل بناتے ہو؟ کنیزان سیدہ، اب جو لوگ کہتے ہیں کہ تبرکات پہ اتنا خرچہ نہ کیا کرو، سکائی نہ کیا کرو، سبیلے نہ لگایا کرو، پیسہ جوڑ لو، اسکول بن جائیں گے، یونیورسٹیز بن جائیں گی، ان سے پوچھئے ہم نہیں کرتے۔ تم تو مجلسوں میں نہیں آتے، تم بتاؤ تم نے کتنا اسکول بنوا لیا، تم نے کتنی یونیورسٹیز بنوا دی؟ صلوات پڑھے سے بولو ہم تو نہیں کرتے، لیکن تم تو مجلسوں میں نہیں آتے، تم تو تبرک نہیں بانٹتے، تم نے کتنے اسکول کھلوا دیے، تم نے کتنی یونیورسٹیز کھلوا دی؟ کنیزان سیدہ، آج ہم جو کچھ بھی ہیں باب الحوائج کے صدقے میں ہیں۔ 8ویں امام کی حدیث ہے کہ ہم جتنے بھی ہیں سب کے سب سفینہ نجات ہیں، نجات کی کشتی ہے۔ صرف امام حسین نہیں بلکہ 12 امام، 1 سے 12 امام سب نجات کی کشتی ہے، اور کہا کہ اس میں میرے جد حسین کی کشتی کی رفتار تیز ہے۔ کنیزان سیدہ، میں نے آپ کے سامنے پہلے باب الحوائج کی متعلق پیش کیا کہ 7ویں امام کیسے باب الحوائج تھے۔ اب میں پیش کر رہی ہوں دوسرے باب الحوائج، عباس ابن علی۔ عباس ابن علی مولا اتنے خوبصورت تھے مولا عباس۔ مولا علی نے انہیں مانگا تھا کہ اے پروردگار مجھے ایسا بیٹا دے دے کہ کربلا میں میری نمائندگی کرے، حسین کی نصرت کے لیے مجھے ایسا بیٹا دے دے۔ اب پروردگار نے بھی علی کو علی کے حساب سے دیا، کہا کہ اے علی میں تمہیں عباس دوں گا۔ جب مولا عباس آئے ہیں
تو مولا علی نے انہیں اپنی آغوش میں لیا. مولا عباس نے انگڑائی لی. جیسے ہی انگڑائی لی نا تو مولا علی نے کہا ہاذا عباس, یہ عباس ہے. کنیزان سیدہ, شیر کے مختلف کیفیات, حالات, ان کے نام ہوتے ہیں کہ اسد کہتے ہیں مطلقی شیر کو, اور زرغام کہتے ہیں جو چیر پھاڑ کرتا ہے اس شیر کو زرغام کہتے ہیں. دوڑتے ہوئے شیر کو زیغم کہتے ہیں. حارث کہتے ہیں بچانے والے شیر کو. لیس کہتے ہیں غراتے ہوئے شیر کو. غراتے ہوئے شیر کو لیس کہتے ہیں. اور حملہ کرتے ہوئے شیر کو حیدر کہتے ہیں. اب عباس کس شیر کو کہتے ہیں؟ تو کئی لغت میں الگ الگ اس کے معنی لکھے ہیں. ایک لغت میں لکھا ہے کہ انگڑائی لیتے ہوئے شیر کو عباس کہتے ہیں, اور ایک لغت میں لکھا ہے کہ عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس سے شیر بھی فرار ہو جاتے ہیں. عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس سے شیر بھی فرار ہو جاتے ہیں. اب عباس کوئی عام شیر نہیں ہے, اللہ کے شیر نے کہا ہے کہ یہ عباس ہے, تو اب عباس کو ایسا ویسا شیر مت سمجھیے, یہ شیر خدا کا شیر ہے. صلوات پڑھے محمد. عباس کوئی عام شیر نہیں ہے, یہ شیر خدا کے شیر ہے. کنیزان سیدہ, جب جنگ صفین ہوئی ہے تو مولا عباس فقط 13 برس کے تھے. مولا عباس فقط 13 برس کے تھے. مولا کائنات نے اپنی زرہ پہنائی, اپنا گھوڑا دیا, اپنی تلوار دی. جب مولا عباس جنگ کے لیے آئے ہیں تو اب وہ اپنے چہرے پہ نقاب رکھتے تھے. امامے سے تحت الحنک نکال کے اپنے چہرے پہ نقاب رکھتے تھے. ان کی آنکھیں ایک دم سرخ تھی مولا کائنات کی جیسے. جب مولا کائنات جنگ میں آتے تھے تو جب اپنی تلوار نکالتے تھے تو اپنے دانت کو بھینچ لیتے تھے, ان کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی. کبھی کبھی دشمن تو اکثر ان کی آنکھوں کو دیکھ کے ہی وہیں پہ مر جاتے تھے. بڑے بڑے سورما وہیں پہ مر جاتے تھے ان کی آنکھوں کو دیکھ کر, اور وہی آنکھیں مولا کائنات کی مولا عباس پہ گئی تھی. مولا عباس کی بھی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں. جب مولا عباس جنگ صفین میں آئے ہیں, جنگ کرنا شروع کیا ہے, تو ہر طرف سے صرف ایک شور آ رہا تھا, آج میدان میں علی آ گئے, آج میدان میں علی آ گئے. ایک نے پوچھا کہ تم نے کیسے پہچانا کہ یہ علی ہے؟ کہا چہرہ وہی ہے, سیرت وہی ہے, تیور وہی ہے. ان کے تیور بتا رہے ہیں کہ یہ علی ہے. ایک لوگ صحابی تھے مولا کے چاہنے والے, وہ آئے مولا کے پاس, کہتے کہ یا علی, میدان میں تو شور اٹھا ہے کہ علی جنگ کرنے آ گئے, علی جنگ کرنے آ گئے, لیکن آپ تو یہاں کھڑے ہیں. کہا لڑنے والے کو بلاؤ. کسی نے کہا مولا عباس سے کہ آپ کو مولا کائنات بلا رہے ہیں. جیسے ہی علی کا نام لیا, مولا عباس گھوڑے سے نیچے اترے. تلوار سے خون بہ رہا تھا, اسے نیام میں رکھا, چلے ہیں. رنگ اتنا گورا تھا کہ سیاہ بال چہرے پہ آ گئے. جیسے ہی مولا نے دیکھا, مولا کائنات نے دور سے کہا ہاذا کمرے بنی ہاشم. کیا کہا؟ ہاذا کمرے بنی ہاشم, یہ بنی ہاشم کا چاند ہے. کنیزان سیدہ, اگر کسی گھر میں کوئی خاندان میں اگر ایک اچھا ہوتا ہے تو سارے القاب اسے دے دیے جاتے ہیں, یہ چاند ہے, سورج ہے, ستارے ہیں, وغیرہ وغیرہ. اور جس خاندان میں سب کے سب اچھے ہوں, سب کے سب خوبصورت ہو, کوئی حمزہ جیسا ہو, کوئی جعفر طیار جیسا ہو, کوئی محمد جیسا ہو, کوئی علی مرتضیٰ جیسا ہو, کوئی حسن و حسین جیسا ہو, اتنے سارے حسن کے درمیان پھر بھی مولا کائنات نے مولا عباس کو کہا کہ ہاذا کمرے بنی ہاشم, یہ بنی ہاشم کا چاند ہے. صلوات پڑھے محمد. مولا نے کہا یہ بنی ہاشم کا چاند ہے. جب مولا عباس بازار میں جاتے تھے تو بازار رک جاتا تھا. کسی نے آ کے جناب زینب سے کہا کہ آپ کا بھائی جب بازار جاتا ہے, بازار میں جاتا ہے تو بازار رک جاتا ہے. مولا عباس کو جناب زینب نے بلایا, کہا بھیا آج کے بعد چہرے پہ نقاب رکھیے گا, کہیں آپ کو نظر نہ لگ جائے. کہا جی شہزادی, آپ کے جو حکم. کہا کہ آپ جب بازار میں جاتے ہیں تو بازار رک جاتا ہے. سارے مدینے کی زبان میں ایک ہی نام ہوتا ہے, عباس عباس ہے. صلوات پڑھے محمد. محمد وآل محمد. کنیزان
کنیزان سیدہ یہ مولا عباس کی خوبصورتی کا قصیدہ کون لوگ پڑھ رہے ہیں؟ شام والے نہیں، حجاز والے نہیں، کوفے والے نہیں، بلکہ مولا عباس کی خوبصورتی کا قصیدہ وہ لوگ پڑھ رہے ہیں جس نے حسن محمد دیکھا ہو، جس نے جمال علی دیکھا ہو، جس نے جمال حسن دیکھا ہو، جس نے جمال حسین دیکھا ہو۔ اب یہاں پہ مجھے کہنے دیجئے، جہاں پہ جمال محمد ہو، جہاں پہ جمال علی ہو، جہاں پہ جمال حسین ہو، جہاں پہ جمال حسن ہو، اتنے سارے حسن کے درمیان دنیا سے اگر کوئی اپنی خوبصورتی کا قصیدہ پڑھوا لے تو اسے عباس کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے کنیزان سیدہ، یہ ہے عظمت مولا عباس کی۔ آج کی یہ مجلس جناب سکینہ کے عنوان سے رکھی گئی ہے تو دل کر رہا ہے کہ جناب سکینہ کے فضیلت میں چند لفظ بولوں۔ جناب سکینہ، کون سکینہ؟ جس کو حسین نے نماز شب میں مانگا تھا۔ کون سکینہ؟ جس کو حسین نے نماز شب میں مانگا تھا۔ کون سکینہ؟ جس کو حسین اپنے سینے پر سلاتے تھے۔ کنیزان سیدہ، جب جناب سکینہ کی ولادت ہوئی تو امامت ان کا گہوارہ جھلا رہی ہے۔ کنیزان سیدہ، امامت امام حسین ان کا گہوارہ جھلا رہے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے، جس کا گہوارہ ملائکہ اور جبرائیل جھلاتے ہو وہ سکینہ کا گہوارہ جھلا رہا ہے۔ اب جناب سکینہ کی عظمت اس طریقے سے بھی بیان ہوتی ہے کہ جس کا گہوارہ ملائکہ اور جبرائیل جھلائے اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کا گہوارہ حسین جھلائے اسے سکینہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے کنیزان سیدہ، میں نے اپنے فضائل کے دامن کو سمیٹا اور ربط مسائل۔ کنیزان سیدہ، آج 10 صفر ہو گئی ہے، پوری دنیا میں جناب سکینہ کا ماتم ہو رہا ہے۔ آج کنیزان سیدہ، امام حسین کربلا میں اپنی 2 اولاد چھوڑ کر گئے۔ ایک بیٹا تھا، ایک بیٹی تھی۔ بیٹا جوان تھا، بیٹی چھوٹی تھی۔ بیٹے کا نام سجاد تھا، بیٹی کا نام سکینہ تھا۔ کنیزان سیدہ، چھٹے امام مجلس پڑھ رہے تھے، ان کے سامنے ایک شخص تھا جو اپنا چہرہ چھپا کے رو رہا تھا۔ مولا نے منبر چھوڑ دیا، مولا گئے، اس کا رومال کھینچ لیا۔ کھینچنے کے بعد کہتے ہیں، اے شخص، تمہیں ہماری غربت مذاق لگتی ہے؟ کہا، اے آقا دیکھو، یہ میرا رومال آنسوؤں سے تر ہے۔ کہا، اے شخص، ایسے نہ رویا کرو، ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے میت پہ روتی ہے۔ ہاں کنیزان سیدہ، آج 10 صفر ہو گئی ہے۔ آج آپ کے سامنے جناب سکینہ کا تابوت برآمد ہوگا۔ کنیزان سیدہ، جناب سکینہ جو جینا چاہتی تھی، کبھی زانو پہ سر رکھ کے کہتی تھی، اے پھوپھی اماں، پرندے وطن کو جاتے ہیں، پھوپھی اماں ہم اپنے وطن کب جائیں گے؟ کنیزان سیدہ جو مرنا چاہتا تھا، جو ہر بازار میں کہتا تھا، اے ابا دعا کر تیرے سجاد کو موت آ جائے، ہر بازار میں زندہ رہا۔ کنیزان سیدہ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب سجاد بہادر نہیں تھے، جناب سجاد دلیر نہیں تھے، مولا عباس سے زیادہ بہادر تھے جناب سجاد۔ کنیزان سیدہ، یہ جناب سجاد کا حوصلہ تھا کہ ہر بازار میں زندہ تھے، ہر بازار میں رو کے کہتے تھے، اے بابا آنکھیں کھولو، تیرا سر پہ کھانا آسان ہے۔ کنیزان سیدہ، جناب سجاد کیسے چھوٹ کر کربلا گئے تھے نا، قبروں کے درمیان کھڑے ہو کر اپنی جھکی ہوئی قبر پر ہاتھ رکھ کے کہتے تھے، اے اکبر پرچی کھانا آسان ہے، اے قاسم سیموں کے نیچے آنا آسان ہے، اے بابا حسین تیرا سر میں کھانا آسان ہے، اے چچا غازی بازو کٹا کے فرات کے کنارے سونا آسان ہے۔ ساری قبریں ہل گئی،
حسین نے زینب کا آسرا لیا تھا، سجاد نے سکینہ کا آسرا لیا تھا۔ 28 رجب سے لے کے 10 محرم تک جناب زینب کہتی رہے بھیا گھبرانا نہیں، تم علی کے بیٹے ہو، میں زہرا کی بیٹی ہوں، تم لاش اٹھا کے لاؤ گے، میں خیمے رکھوں گی۔ کنیزان سیدہ جناب زینب برابر کی بہن تھی، برابر کی بہن کی تسلی اور ہوتی ہے، لیکن سجاد جوان تھا، سکینہ 4 سال کی تھی۔ سجاد کی ہتھکڑی پکڑ کے کہتی ہے بھیا تو آگے آگے چل، میں تیرے پیچھے آ رہی ہوں۔ کنیزان سیدہ کتاب ہے جس کا نام ہے فاطمہ سے فاطمہ تک۔ کہا گیا ہے کہ ان دونوں کا نام بھی ایک جیسا، مقدر بھی ایک جیسا، ایک نبی کی بیٹی فاطمہ، ایک حسین کی بیٹی فاطمہ۔ کنیزان سیدہ وہ بھی بابا کے بعد چپ نہ ہوئی، یہ بھی بابا کے بعد چپ نہ ہوئی، اسے بھی بابا کے بعد رونے نہ دیا گیا، اسے بھی بابا کے بعد رونے نہ دیا گیا۔ وہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی، یہ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے روتی ہے۔ کنیزان سیدہ اب اس جملے پہ جسے رونا نہ آئے وہ سر کو نیچے کر لے۔ کہاں ہے بس ایک فرق تھا ان دونوں میں، وہ 18 سال کی عمر میں ضعیف ہو گئی، یہ 4 سال کی عمر میں کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی اے بھیا سجاد میری کمر ٹوٹ گئی، اے بھیا میرے بال سفید ہو گئے۔ اور کنیزان سیدہ یہ قافلہ دربار شام میں پہنچا ہے، سکینہ زینب کے ساتھ ساتھ ہے، یزید اپنے تخت پہ بیٹھا ہے، کہتا ہے کہ کون ہے وہ بچی جس کے رونے سے میرے فوج کی نیند چلی جاتی ہے۔ ایک شخص کیا کہا جو پیچھے بچی کھڑی ہے وہی ہے کا جس کا دامن جلا ہوا ہے، جس کے کانوں میں زیادہ خون بہ رہا ہے۔ کنیزان سیدہ کہا اس کو میرے سامنے لے لیا۔ سکینہ ننھے ننھے قدموں سے آئی، یزید کہتا ہے بچی تیرا نام کیا ہے؟ سکینہ کی آواز نہیں آئی۔ یزید پھر کہتا ہے بچی تیرا نام کیا ہے؟ سکینہ کی آواز نہیں آئی۔ یزید کہتا ہے جی میں اسے آواز دے رہا ہوں، یہ میری آواز سن نہیں رہی ہے، اس کا کون باقی رہ گیا ہے؟ شمر آگے بڑھا، یزید سے جناب سید سجاد نے اپنی ہتھکڑیاں سنبھالی، آنکھوں کو اٹھایا، کہا اے شمر قریب مت جانا، وہ سید ذاتی ہے، اس کی رسی گلے کتنی تنگ ہے، وہ آواز دے رہی ہے تم تک آواز پہنچ نہیں رہی ہے، اس کے گلے کی رسی کھولو۔ کنیزان سیدہ جناب سجاد نے بندھے ہوئے ہاتھوں سے رسی کھولنا چاہا۔ شمر کہتا ہے سجاد تیرے تو ہاتھ خود بند ہے، تو کیا رسی کھولے گا؟ لا میں تیری ہتھکڑی کھول دیتا ہوں۔ جناب سجاد نے جب کھلی ہوئی ہتھکڑی دیکھی ارے رونا شروع کیا، سکینہ کو گلے سے لگایا، کہا ہے میں تیرا کیسے شکریہ ادا کروں؟ 11 محرم کے بعد اب میری ہتھکڑی کھلی ہے، تم نے اپنی رسی بعد میں کھلوائی، میری ہتھکڑی پہلے کھلوا دے۔ 11 محرم کے بعد جب کبھی پانی ملتا تھا میری ہتھکڑی میں ڈال دیتی تھی، روتی کہتی تھی اے بھیا تیری ہتھکڑی تک گئی ہے۔ یزید کہتا ہے اے سکینہ تیرا نام کیا ہے؟ کہتی میرا نام فاطمہ ہے۔ کہتا پھر سکینہ کون ہے؟ کہتا ہے بابا مجھے سکینہ کہتا تھا کہ میں جب اس کے سینے پہ سوتی تھی اسے سکون ملتا تھا، بابا مجھے پیار سے سکینہ کہتا تھا۔ کنیزان سیدہ کہتے اچھا اپنے بابا کا کوئی پیار کی بات بتا۔ جناب سکینہ نے کہا جب ہم مدینے میں ہوتے تھے میرا بابا فجر کی نماز کے لیے جاتا تھا، واپسی میں مدینے کی کھجوریں لے کر آتا تھا، مجھ سوئی ہوئی کو اٹھاتا تھا، اپنے ہاتھوں سے کھجوریں کھلاتا تھا۔ کنیزان سیدہ یزید کہتا ہے اچھا تجھے مدینے کی کھجوریں کی پہچان ہے؟ کہاں میں مدینے کی کھجوریں کو پہچانتی ہوں، کہاں وہ تشت میں مدینے کی کھجوریں ہیں،